بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد نظری سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بد نظری کے بد اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی میں سے، رزق میں سے اور وقت میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام بڑے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں۔ جس کام کی بھی انسان کوشش کرے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ کام ہو جائے گا، مگر عین وقت پر ہوتے ہوتے وہ کام رہ جاتا ہے اور پریشانی اور پشیمانی کا سبب بن جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، حالانکہ وہ اپنے نفس کی خباثت کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو مٹی سونا بن جاتی تھی، اب تو سونے کو ہاتھ لگاؤ تو مٹی بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بد نظری کی وجہ سے انسان کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک بزرگ کی شیطان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے شیطان لعین سے پوچھا کہ ایسے نقصان دہ عمل کی نشاندہی کرو جس کی وجہ سے انسان آسانی کے ساتھ تمہارے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس مردود نے جواب دیا کہ غیر محرم کی طرف شہوت کی نظر کرنا ایسا کام ہے کہ میں اس بندے سے پر امید رہتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی اس کو گناہ میں ملوث کر کے اپنے جال میں پھنسا لوں گا۔ جو لوگ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، میرے بہت سے حربے ان پر کارگر ثابت نہیں ہوتے۔ میں نے چاروں سمتوں سے اولاد آدم کو بہکانے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ نیچے کی سمت محفوظ سمت ہے۔ جس نے نگاہیں جھکائے رکھی اس نے مجھے نا امید کر دیا۔ غیر محرم کی طرف للچائی نظروں سے دیکھنے والا عموماً جلد یا دیر عشق مجازی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ مخلوق کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ عمل شرک خفی کہلاتا ہے، جبکہ شرک ایسا گناہ ہے جو کیے ہوئے عملوں کے ضائع ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نیکی برباد، گناہ لازم۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے میں غیور ہوں،
اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیور ہیں۔ غیرت ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر باطن فواحش کو حرام کر دیا ہے۔ بد نظری فحش کاموں کا مقدمہ ہے، جو اس کا ارتکاب کرتا ہے اللہ جل شانہ کو غیرت آتی ہے، اپنے دربار عالی سے اس کو ملعون اور مردود کر دیتے ہیں۔ بد نظری کرنے والے کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ جو لوگ نیک بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ بد نظری سے بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت برسائے دیکھنے والے پر اور دیکھنے کا موقع دینے والی پر۔ جو لڑکیاں بن سور کر بے پردہ گلی بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں اور جو لوگ ان کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں۔ یہ کتنا گناہ عظیم ہے، نقصان عظیم ہے کہ بد نظری والے گناہ کے ارتکاب کے دوران انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے اور لعنتیں برسنے کا موجب بنتا ہے۔ بد نظری والے گناہ سے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ادھر موت آئے اور ادھر رحمتوں کے بجائے لعنتیں برس رہی ہوں۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے اور واضح خسارہ ہے۔ بد نظری اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے مگر اکثر لوگ اس کو خفیف سمجھتے ہیں، یعنی ہلکا سمجھتے ہیں، اس لیے بے دھڑک یہ گناہ کر لیتے ہیں۔ یہ گناہ اول جوانی میں غلبہ شہوت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، پھر ایسا مرض اور روگ لگ جاتا ہے کہ خبر تک یہ بیماری نہیں چھوٹتی، لہذا یہ گناہ ہلکا نہیں بلکہ انہ من اعظم المصائب، یہ بڑی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حوادث کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے، جیسا کہ آگ اور شعلوں کی ابتدا ایک چنگاری سے ہوتی ہے، اس لیے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ جو لوگ بد نظری کے مرتکب ہوتے ہیں وہی بدمعاشی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں ان کی شرمگاہ بھی بے قابو ہو جاتی ہے، پھر انسان کو فحش کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ آنکھ ابتدا کرتی ہے اور شرمگاہ انتہا کر دیتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو بہت مجرب چیز ہے کہ بدنگاہی سے کپڑوں میں تعفن یعنی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بد نظری کتنا مہلک مرض ہے کہ اس کا اثر فوری طور پر ظاہر ہوتا ہے، حتیٰ کہ جسم اور کپڑوں سے عجیب قسم کی مہلک بدبو آنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ بنا لیتے ہیں اور پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں ان کے جسموں سے خوشبو آتی ہے۔ حدیث پاک سے بھی اس مضمون کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ صحابہ محسوس کر لیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کس راستے سے گزرے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا چھوٹے بچوں کے ذریعے نبی علیہ السلام کے پسینے کے قطرے شیشی میں جمع کروا لیا کرتی تھیں، پھر جب اس کو خوشبو میں ملا لیا کرتی تو خوشبو کی خوشبو میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہی بات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں دیکھی گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خوشبو مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے والوں کے جسم میں
خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ بدنگاہی اور فحاشی کے مرتکب ہونے والوں کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ یورپ امریکہ کا سفر کرنے والے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ فرنگی لوگ دیکھنے میں گورے چٹے ہوتے ہیں، کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، مگر جہاز میں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ جائیں تو عجیب سی بدبو ان کے جسم سے آتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین ناپاک ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ نجاست میں بدبو ہوتی ہے، مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ بد نظری کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ کسی کے مکان کے سراغ، کھڑکی یا دروازے سے دیکھا جائے۔ حدیث پاک میں اس پر سخت وعید آئی ہے، یہاں تک کہ گھر والے کو اختیار دیا گیا ہے کہ جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بغیر اجازت تمہارے گھر میں جھانکے تو تم اس کو کنکری اٹھا کر مارو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ امام ابن جوزی اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ ابن اجلہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا ایک خوبصورت نصرانی لڑکے کو دیکھ رہا تھا، اتنے میں ابو عبداللہ بلخی میرے سامنے سے گزرے، پوچھا کیسے کھڑے ہو؟ میں نے کہا اے چچا آپ اس خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہیں، اسے کیوں کر آتش دوزخ میں عذاب دیا جائے گا؟ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے شانوں کے درمیان مارے اور کہا اس بد نظری کا نتیجہ تمہیں ملے گا، اگرچہ کچھ مدت گزر جائے۔ میں نے 40 برس کے بعد اس گناہ کی نحوست دیکھی کہ قرآن مجید مجھ کو یاد نہ رہا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے اپنے استاذ ابو بکر دخاق کے ساتھ جا رہا تھا، ایک نوعمر لڑکے کے چہرے پر میری للچائی نظر پڑی تو شیخ نے فوراً بھانپ لیا، فرمایا کہ تم اس کا نتیجہ ضرور پاؤ گے۔ میں کچھ عرصے کے بعد قرآن بھول گیا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔